السلام علیکم ناظرین، فیس بک کے ویورز اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے ویورز کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اسلام آباد کا موسم تو آج بہت اچھا ہے، لیکن جو سیاسی درجہ حرارت ہے حسب معمول وہ گرم ہے۔ آج دو چیزیں مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے، ایک تو خبر دینی ہے اور دوسرا تھوڑا سا احوال بتانا ہے ایک ملاقات کا۔ اس ملاقات کا احوال جب عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، لیکن آپ سے شیئر نہیں کر پائی تھی، لیکن ضروری تھا کہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ آج عمران خان صاحب لاہور کے دورے پر ہیں، تو اس سے مجھے وہ ملاقات یاد آ گئی۔ اور وہ ملاقات اس وقت کی ہے جب ایک دن بعد ہی لاہور میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہونا تھا۔ لیکن اس ملاقات کے احوال سے پہلے میں ذرا آپ کو ایک خبر دیتی چلوں، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے جھنجھلائے ہوئے لہجے ہیں، غصیلے لہجے ہیں اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں، اور اگر کہا جائے کہ ایک ہی بڑی وجہ سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے شدید غصے کا شکار ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمیں دھکا دے دیا گیا۔ دھکا کس نے دیا؟ یہ آپ عوام بہت زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کیا آپ اتنے معصوم تھے کہ 3 دفعہ حکومتیں لینے کے بعد پھر آپ تیار ہو گئے ایک اور دھکا کھانے کے لیے؟ تو وہی والی بات کہ اگر آپ اتنے معصوم تھے تو پھر اتنی معصومیت سے تو حکومتیں ہوتی نہیں ہیں، اور اگر لے بھی لی جاتی ہیں تو پھر حکومتیں چلائی نہیں جا سکتی جس طرح سے آپ سے نہیں چلائی جا رہی۔ ہوا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے معذرت پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا، جس میں ایک دفعہ پھر سارے کھل کے سامنے آئے کہ ہم مدت کمپلیٹ کریں گے، اور وہ جو یہ بات کر رہے تھے وہ عوام کے لیے تو کوئی نئی بات تھی نہیں، جس کو وہ میسج دے رہے تھے اس کے وہاں پر پتہ یہ چلا کہ وہاں پر اسی دن کچھ انٹرویوز ہوئے تھے، اور انٹرویوز ہوئے تھے کہ ملک میں جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اس کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ 3 شخصیات کے انٹرویوز ہوئے ہیں، اور یہ بات میں بڑی آپ کو ایک بڑے ذرائع سے بتا رہی ہوں، جو کہ بڑا پر اعتماد ذریعہ ہے، اور ڈیفینیٹلی نام شیئر نہیں کر سکتی، لیکن یہ بتاتی چلوں کہ اسی ادارے کی ایک شخصیت نے گفتگو کی ہم سے آف دا ریکارڈ، اور ہمیں یہ بات انہوں نے کنفرم کی کہ نئے وزیر اعظم انٹرم سیٹ اپ کے کون ہوں گے، ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، اور یہ خبر ڈیفینیٹلی جب ہم تک پہنچی ہے تو پی ڈی ایم تک بھی پہنچی ہے، اور پی ڈی ایم میں بھی یہ بات، پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے ہوئے میں نام نہیں لے سکتی، لیکن یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما نے ہمیں یہ بات کنفرم کی ہے، جس پہ بڑا غم و غصہ پایا گیا کہ جی ہمیں لے کر آئے اور ہمیں دھکا دیا، ہم سے حکومت کرائی، ہم سے سخت فیصلے کرائے، اور اب ہمارا ساتھ نہیں دیا جا رہا۔ اچھا، ایک تھیوری اور ہے، 2 تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری یہ چل رہی تھی کہ جی جو عمران خان کو جو یہ لاڈلا کہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھرپور سپورٹ کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس لانے کے لیے یہ سارا گیم ہو رہا ہے، جس پہ شکوک و شبہات پی ڈی ایم کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ دوسری تھیوری ایک اور چل رہی تھی جو کہ اس سے پہلے تھی، وہ تھیوری یہ تھی کہ جو پی ایم ایل این کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، اور جو جے یو آئی ایف مولانا صاحب منہ کو آ رہے تھے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر ٹھنڈا کرنا تھا، مطلب وہ جو بیانیہ زور پکڑ گیا تھا اس کو ڈیفیوز کرنا تھا، تھوڑا ڈائلیوٹ کرنا تھا۔ تو یہ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جو بڑا سر چڑھتا بیانیہ تھا اس کو تھوڑا سا کول کرنا ہے، جو شخصیات کے نام لیتے تھے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے اور ان کو حکومت دینی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو وقتی طور پہ ایک لالی پاپ دی گئی۔ یہ میرا کوئی خبر نہیں ہے یا میں کوئی مصدقہ ذرائع سے یہ بات نہیں کر رہی ہوں، یہ 2 تھیوریز کی بات کری ہوں۔ ایک تھیوری وہ ہے کہ خان صاحب کو 2/3 اکثریت سے واپس لانے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور ایک تھیوری یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے بیانیے کو دفن کرنے کے لیے یہ سب ہوا۔ اب اس میں ہاتھ کس کے ساتھ ہوا اور ماموں کون بنا، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں جو بن گئے، اور یا پھر وہ بہتر جانتے نہیں، اور وہ تو مسکرا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، وہ خوش ہیں جنہوں نے ان کو ماموں بنا دیا۔ یہ تو ایک ضروری خبر تھی جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی، اور اب یہ کچھ دنوں کی بات ہے کیونکہ جو معیشت کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت غصے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے شوق نے، اور وہ شوق کس چیز کا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، اس نے ہماری پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو مفاہمتی بیانیہ، مزاحمتی بیانیہ، اس کی جو ایک ٹکر تھی، خیر کچھ لوگ تو اس سے بھی اگری نہیں کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی کہانی ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ جی ہم مفاہمت پہ چلتے رہیں گے، ایک بھائی کہتا ہے مزاحمت کرتے رہیں گے، تو جہاں جو کام آ گئی اس کو سہارا لے کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس دفعہ کیا مزاحمت کا ساتھ ہوا، کیا مفاہمت کے ساتھ ہوا، ہمارے آپ کے سب کے سامنے۔ پیپلز پارٹی جو بڑا خاموش بظاہر
انہوں نے اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنی ہیں, تو وہ تیاری کر رہے ہیں اگلے, کیونکہ ان کو بھی بڑے دلاسے دیے گئے. ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ فکر ہی نہ کریں, 2023 میں جو الیکشن ہوگا وہ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنیں گے. لیکن گیم تھوڑی سی الٹ گئی. یہ کس نے الٹائی؟ عوام نے الٹائی, آپ نے الٹائی. بہرحال اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. دوسرا جو میں احوال آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی, جب ہم گئے عمران خان صاحب کے پاس تو کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے. میں تھی, وسیم بادامی تھے, سرل ایڈمڈا تھے, اور ایک اور صحافی تھے وال اسٹریٹ جرنل کے, اور سعید, اور اس کے علاوہ ان کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے منیر صاحب, اگر میں نام غلط نہیں لے رہی ہوں. تو بہرحال یہ ہم 5 لوگ تھے, اور بڑی کھل کے تقریباً 1-1.25 گھنٹے بڑی اچھی چٹ چٹ خان صاحب سے ہوئی. سب سے بڑی بات یہ تھی جو مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ خان صاحب کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ دیکھنے والا تھا. مطلب ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی کہ دوسرے دن وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے والا ہے. اچھا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو خبر آئی تھی کہ ایک انہی کے اپنے ایک ایم پی اے نے 40 کروڑ اور 50 کروڑ لے کے ٹرکی روانہ ہو گیا, وہ خبر بالکل اسی وقت آئی تھی جب ہم خان صاحب سے میٹنگ کر رہے تھے. اور فواد چودھری صاحب وہاں پر موجود تھے, شہباز گل صاحب وہاں پر موجود تھے. فواد چودھری صاحب نے خان صاحب تک یہ خبر پہنچائی, اور خان صاحب کا ریئیکشن میرے لیے امیزنگ اس لیے تھا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ خان صاحب تک خبر جائے گی تو ڈیفینیٹلی کچھ پریشانی کے آثار ہوں گے, لیکن ان کے چہرے پہ ذرا بھی کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں تھی. اور جب یہ خبر ان تک گئی تو وہ مسکرا دیا, مسکرانے سے زیادہ وہ ہنسے اس بات پر کہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے. اچھا, تو بہرحال ایک تو یہ کہانی ہو گئی. دوسری میں نے ایک سوال جو خان صاحب سے کیا, وہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ امپریشن تھا کم از کم پچھلے شروع کے 2-2.5 سال, 3.5 سال انہوں نے تقریباً حکومت کیا ہے, شروع کے 2 سال 2.5 سال یہ امپریشن تھا کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے, اور جو وہ کہتے ہیں اصل میں حکومت وہ چلا رہے تھے, جو وہ کہتے تھے وہ آپ کرتے تھے, آپ کسی چیز پہ ریزسٹ نہیں کرتے تھے. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ دراصل بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے, ہمیں نئی حکومت ملی تھی, ہمیں کہا گیا کہ جی آپ ہوم ورک کر کے نہیں آئے, لیکن ہم نے اپنی تیاری کی تھی. مگر جو گراؤنڈ ریالٹی تھی جیسے ہی ہم وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد جب ہمیں بریفنگز دی گئی, ہر ادارہ میں خسارے میں بتایا گیا, ہر ادارے میں نقصان ہو رہا ہے, یا یہ مسئلے یا مسائل کا انبار تھا. ہم پریشان اس وقت ہوئے کہ یہ کیا ملک کا اشر ہوا ہوا ہے, یا جو حکومت گئی ہے وہ کیا چھوڑ کے گئی. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ فکر نہیں کریں, ہم ہیں نا. تو انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز صحیح کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی, اور یہاں تک بات بھی ہوئی, بہت ساری باتیں آف دا ریکارڈ تھیں, اور کہا گیا تھا کہ یہ زیادہ شیئر نہیں کرنی, لیکن یہ بات ہوئی تھی کہ جی ہم گارنٹی لیتے ہیں, ہم ہیں یہاں پر, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خان صاحب چونکہ ان پہ بڑا ریلائی کر رہے تھے, اور اس گڈی بھی ہو رہا تھا کہ جی ہم سب ایک پیج پر ہیں, اور پتہ نہیں کون ہوتے ہیں جو وہ لوگ ایک پیج پر نہیں ہوتے, وہ تو اب خان صاحب کو خیر پتہ چل گیا. لیکن چونکہ خان صاحب کا پہلا تجربہ تھا, ان کی پوری ٹیم آلموسٹ نئی تھی, تو چیزیں ان سے نہیں اس طریقے سے سنبھل رہی تھیں, اور جو ان کی تیاری تھی چیزیں اس سے کہیں زیادہ خراب تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات ایک چیز سے میں ضرور خان صاحب کے اختلاف کروں گی, وہ یہ کہ ابھی جب چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکہ کے ایک آفیشیل سے بات کی اور ان کو سے کہا کہ جی آپ ہمیں آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ دلانے میں آپ ہماری مدد کریں یا ان کو پریشرائز کریں, تو جس پہ خان صاحب نے کہا کہ حکومت کمزور ہے. تو خان صاحب یہاں پر تھوڑی سی آپ غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے, اور اس ادارے کا کام حکومت کو سپورٹ کرنا ہے, حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. حکومت کوئی بھی ہو, خاص اب آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا, کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ آرمی چیف کراچی جاتے تھے اور وہاں کے بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سعودی عرب بھی جاتے تھے, خان صاحب دیگر ممالک بھی جاتے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب جاتے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف ٹرکی بھی جاتے تھے, وہ چائنا کا بھی, اور یہ ساری چیزیں وہاں کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں اور ان کے رابطے رہتے تھے. تو یہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے, حکومت بے شک نااہل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ کے اتنے پرانے آپ کے تجربے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم تجربہ کار ہیں, اتنی تجربہ کار آپ کی ٹیم ہے, اور اب تو ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں جو کہ فارن پالیسی اپنی تو خود بناتے نہیں ہیں, جو ہے اس پہ چل رہی ہے, تو پھر یہ ہرڈلز نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اگر چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک دفعہ پھر رابطہ کیا ہے تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حکومت کمزور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور آپ کے دور میں بھی اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا. ہم نے بڑے الیکشن دیکھے, مطلب الیکشن سے مراد جب صادق سنجانی اور جب بجٹ پاس ہوتا, آپ خود بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا رہا, اور پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کیوں نہیں کیا جاتا رہا یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ خبر ایک دینی تھی
کہ بہت جلد کون بنے گا کروڑ پتی نہیں بلکہ کون بنے گا وزیر اعظم ان ٹائرن سیٹ اپ کا یہ نام یہ جلد اعلان ہونے والا ہے اور یہ حکومت جلد گھر جانے والی ہے. خان صاحب بات مجھے خان صاحب کی ملاقات اس لیے یاد آ گئی کہ خان صاحب آج لاہور میں ہیں اور وہ جو اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ ہونے سے اب کیا ہوگا تو اب وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب ان کے امیدوار اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں, اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر پی ٹی آئی کے ہیں. اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اب کیا ہوگا. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پنجاب آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن واپس آنے پر کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ. فی الحال نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.